اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ درود پاک کی فضیلت پر احادیث مبارکہ۔ آج درود پاک کے متعلق 10 احادیث مبارکہ ذکر کی جائیں گی جن میں درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ، رواہ ترمذی۔ یعنی رسول اکرم، رسول محتشم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اسی مفہوم کی ایک اور روایت موجود ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن اکثرکم علیہ صلاۃ فی الدنیا۔ یعنی قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے سے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ ایک تیسری حدیث مبارکہ میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہ قال، آپ نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا وکتب لہ 10 حسنات۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ فرمایا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں اور حشاش بشاش کیوں نہ ہوں کہ ابھی میرے پاس سے جبریل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ لہذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت، اب تمہاری مرضی ہے درود پاک کم پڑھو یا زیادہ پڑھو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ دائما ابدا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، میں نے دربار نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کی، باقی اوراد و وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں گا۔ تو فرمایا، جتنا تو چاہے پڑھ، اور اگر میں کچھ زیادتی کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا، اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لوں گا۔
فرمایا تیری مرضی، اور اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی میرے آقا 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں۔ فرمایا تیری مرضی ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی اے آقا میں تو سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ تو رحمت للعالمین آپ کے اور میرے آقا جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اس سے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک اس درود پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے ہی پیارے روایت کرتے ہیں جن کا نام فضالہ ابن عبید ہے، کہتے ہیں رسول اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جلوہ افروز سے کہ ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ کے اور میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھا کر پھر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر درود پاک پڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ علی القاری رحمۃ اللہ الباری نے نقل فرمایا پہلے نمازی نے بغیر وسیلہ کے دربار الہی میں سوال کر دیا تھا، حالانکہ سائل کا حق ہے کہ وہ اپنی حاجت دربار خداوندی میں پیش کرنے سے پہلے وسیلہ پہ۔ کتنی پیاری حدیثیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ میں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات ببرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ عن عبداللہ بن عمرو قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ یعنی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس درود پاک کی مثل اس پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک المصطفیٰ ورسولک المجتبی وعلی آلہ واصحابہ بعدد کل ذرۃ۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنیے اور اپنے مرجھائے دلوں کو تازہ کیجیے۔
چنانچہ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی فإن الصلاة علی کفارۃ لکم وزکاۃ فمن صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ عشرا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم جان کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے، اور جب مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، آپ نے سنا درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ کم از کم دن کے اندر زیادہ نہیں تو 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہی چاہیے۔ آپ بھی نیت کیجیے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ روزانہ سونے سے پہلے 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی گنتی کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔